اچھا بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں، سعودی عرب کے بعد اس وقت وہ قطر میں موجود ہیں. پاور میں آنے کے بعد یہ ان کا پہلا جو ہے وہ غیر ملکی دورہ ہے، تو اس دورے کی سگنیفیکنس کیا ہے اور مور امپورٹنٹلی مڈل ایسٹ پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر امریکہ کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اسرائیل کو اس نے ہر قسم کی یعنی خطروں سے بچانا ہے. یہ آج کی پالیسی نہیں ہے، جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے تب سے یہ امریکہ کی سکسیسو پریزیڈنٹس کی پالیسی رہی ہے. سوری، یعنی لیول کا فرق ہو سکتا ہے کم یا زیادہ، لیکن یہ کہ حمایت ان کو ہمیشہ سے امریکہ کی حاصل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر جارحیت اسٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے فلسطینیوں کا خون جو ہے وہ بہاتا رہا ہے اور بغیر کسی روک ٹوک کے بہاتا رہا ہے. تو ایک تو اس دورے میرے خیال سے دو مقاصد تھے. ایک یہ کہ اسرائیل کی پروٹیکشن کو اور کیسے انشور کیا جائے، اور دوسرا مڈل ایسٹ کے لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ ملایا جائے. ان دونوں ہی صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کی پہلی ڈیسٹینیشن تھی وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ان مڈل ایسٹ، ریسورسز وائز بھی، انفلوئنس وائز بھی، ادر وائز بھی. اور امریکہ کے ساتھ اس کی الائنس جو ہے وہ بہت پرانی ہے. ایک تو ٹرمپ صاحب سعودی عرب میں اپنا سودا ٹھیک بیچ گئے. جی آپ دیکھیں جو ان کے معاہدے ہیں، 142 ارب روپے کا تو اسلحہ خریدے گا نہیں سعودی عربیہ وہاں سے. 142 ارب ڈالر، ہم 2 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. اس میں وہ F-35 جو طیارے ہیں وہ اس کی خریداری کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. تو اس نے اپنا سودا بیچ لیا، مال بھی اکٹھا کر کے لے گئے اور کوئی 600 ارب کے قریب یعنی 500 کچھ ارب کے قریب سعودی عرب امریکہ میں انویسٹ کرے گا. ذرا آپ اندازہ کیجئے. تو اس کا دورے کی کامیابی کا ایک ثبوت تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے، جو گلف کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی، اور جو کراؤن پرنس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی، کہ بھائی خدا کے لیے جلدی سے ذرا اسرائیل کو تسلیم کر لیں تاکہ اس کی ایگزسٹنس کو یقینی بنایا جا سکے. سعودی عرب نے فوری طور پہ اس پہ کوئی وعدہ نہیں کیا، اور خود ٹرمپ نے یہ کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو اپنے ٹائم شیڈول کے مطابق اس پہ عمل کرے گا. یہ تو بائیڈن کی پالیسی سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے پھر ٹرمپ کی. دیکھیے بائیڈن جو ہے اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کربز جو ہیں وہ لگائے ہوئے تھے اسرائیل کے اوپر. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، کسی وقت ہم اس پر بات کریں گے تو تفصیل بھی بتا دیں گے. لیکن ٹرمپ نے تو آتے ہی کھلا ہاتھ دے دیا نا. آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ ویپنز تھے، وہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم جس کے اوپر بائیڈن نے پابندی لگائی ہوئی تھی، سب سے پہلے آتے ہی اس نے اس کے اوپر سے پابندی اٹھا کے ڈیلیور بھی کرا دی ہیں اسرائیل کو. تو اسرائیل دل کے بہت قریب ہے ٹرمپ کے، جس طرح باقی سب کے تھا. تو ایک تو اس کی خواہش یہ ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ اسرائیل کو آپ جلدی تسلیم کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس خطے میں یعنی مڈل ایسٹ میں یہ جو پراکسی وار سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اب اس میں کئی حوالے ہیں. دیکھیں جو حزب اللہ ہے، جو حوثیز ہیں، جو حماس ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایران کی پراکسیز ہیں. It's a fact ہے نا، because Iran is the only country supporting them, providing them weapons, providing them یعنی funding and everything. تو ایک تو اشارہ انہوں نے اس طرف کیا کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کی بجائے اس خطے کے ممالک کو آپس میں ٹریڈ کرنی چاہیے. تو اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ ٹریڈ کا بہت بڑا لمبردار ہے، اور اس وقت سب سے بڑا چیمپئن اسپوکس پرسن ہے کہ اسٹیٹس کے بیچ جنگوں کی بجائے ٹریڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ سیکنڈ لیگ کے اوپر قطر میں پہنچ گئے ہیں. قطر میں بھی انہوں نے اسی طرح کے ایگریمنٹ کیے ہیں. 200 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدے گا، بلکہ اسلحہ کیا فائٹر جیٹس خریدے گا. تو ایک تو اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کی راہ ہموار کی جائے. ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ہونے جا رہی ہے. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جی ہمارے ہاں بھی کوشش ہوئی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن پاکستانی قوم کا کوئی فرد اسرائیل کی ریکگنیشن کے حوالے سے بات بھی سننے پر تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے بڑی مشکل سے اپنی قوم کو اس پر راضی کیا تھا کہ یہ جو اوسلو ایکارڈ کے تحت 2 ریاستی حل تھا اس کو تسلیم کر لیں، ورنہ مسلمان جو جنگ ڈھنگ کے مسلمان ہیں وہ کہتے تھے فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، وہاں 2 ریاستیں نہیں بن سکتی. ہمارا بھی بڑی دیر یہ موقف رہا ہے، لیکن بہرحال اب وہ امینڈ ہو کے پاکستان کے سفیر نے اقوام متحدہ میں بھی یہی بات کی ہے. اچھا جی. اب دوسری طرف آ جائیے آپ جناب. یہ تو ایک فوکس ہے کہ وہ مڈل ایسٹ آئے ہوئے ہیں. مڈل ایسٹ میں ان کی خواہش ہے کہ پراکسی وار ختم ہو، یہاں پر آپس میں ملک ٹریڈ کریں اور امن قائم ہو. یہ پوسچرنگ ان کی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا امپلائڈلی ہر ہمدردی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے. ایک اور آواز جو اٹھی ہے، جو چونکہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ آواز اٹھی ہے، وہ ہے فرانس کے صدر میکرون کی.
انہوں نے کہا کہ یہ جو بھوک سے مارنے کا اسرائیلی پلان ہے یہ شرمناک ہے اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. اب آ جائیے آپ اسی کو لے کے پھر ہمارے مندوب جو ہیں وہ سیکورٹی کونسل میں. ایک اور چیز ہے, کہیں ابھی اس ٹائم پہ ایک اور چیز بڑی گرو کر رہی ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی کے بڑے چرچے ہیں, تو کہیں امریکہ اس سے تو نہیں ڈر گیا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو وہ مڈل ایسٹ نہیں پہنچ گیا کہ اب وہ اپنی ٹیکنالوجی کو سیل آؤٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد اسرائیل جو چین کی جو ٹیکنالوجی ہے, چین کے جو یعنی فائٹر جیٹس ہیں, ان کی ریپوٹیشن آسمان پہ چلی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جلدی ختم نہ ہوتی تو آپشن انڈیا کے پاس کیا تھے؟ رافیل انہوں نے استعمال کر لیا, نہیں چلا. SU-30 جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے, روسی نہیں چلے. انہوں نے میراج استعمال کیے, نہیں چلے. تو اب کیا تھا؟ اب تو پھر جو امریکن جہاز ہیں ان کے پاس وہی آنے تھے نا سامنے. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ ان کی ایکوپمنٹ اور ان کے فائٹر جیٹوں کا بھی وہی حال ہو جو پہلے سے ہو چکا ہے. تو سمجھدار آدمی ہے, مطلب ہے اس کے بارے میں یہ تاثر ضرور ہے کہ وہ جذباتی ہیں, بول جاتے ہیں جو مرضی ہیں, لیکن ٹرمپ از ایز اے بزنس مین ہی از اے ویری وائز مین. اگر آپ جا کے اس کی پراپرٹیز دیکھیں, اگر آپ اس کی جس کو کہتے ہیں ٹرمپ امپائر, آپ باہر نکلیں اپنے نیو یارک سے تو میل ہا میل آپ ڈرائیو کرتے چلے جائیں تو آپ کو سائڈ کے اوپر جتنے بھی اسکائی اسکریپر ملیں گے ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹرمپ پراپرٹی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹرمپ ٹاورز. تو مطلب ہے وہ اپنا سودا ٹھیک بیچ رہے ہیں. جی اچھا بخاری صاحب, اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کا بھی غازہ کو قحط سے بچانے کے لیے انہوں نے ایمرجنسی اجلاس بلایا ہے. کیا لگتا ہے غازہ کا مسئلہ اب حل ہو جائے گا اور اسرائیل کو روکنے کے لیے کیا ممکنہ میکنزم اپنایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو حماس نے ٹرمپ کے کہنے پر امریکی قیدی کو چھوڑا ہے, اب اس قسم کی کسی بھی پیش رفت میں نا کوڈ پرو کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جی اگر انہوں نے کہنا مانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ٹرمپ نے دیا ہوگا نا ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اچانک جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو گیا ہے بغیر کسی یعنی پریویس اعلان کے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے, یا کہ یہ اسی آؤٹ کم کا نتیجہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کا موسٹ امپورٹنٹ ادارہ جو ہے سیکورٹی کونسل وہ ریویو کر رہا ہے اس وقت غزہ کی صورتحال کو, اور خاص طور سے وہ جو بلاکڈ کیا ہوا ہے, جو انسانی امداد جو ہے داخل ہونے نہیں دی جا رہی ہے. اس کے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اسٹارویشن کو ایز اے ویپن یوز کیا جائے. دس از ہائیلی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اچھی خبر دیں گے.